السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی رسول بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین والظاہرین والتابعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستوں، جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ساری دنیا یتیم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی مشرک دنیا میں نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی رہبر دنیا میں نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منوانے والا کوئی نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی امت کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستہ پر چلانے والا کوئی نہیں رہا۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کوئی اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنے مال اور دولت کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنے پڑوسیوں کو یاد کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہ کہہ کے جا رہے تھے، یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ دوستو، کیا دن ہوگا، کیا مہینہ ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ امت کو یاد کرتے کرتے 12 ربیع الاول آ گیا، جو جمعے کا دن آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ملک الموت آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ فرشتہ اندر آ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب سے یہ موت کا دماغ میرے کام لگا ہے، اس سے پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت لے کر جانا، اگر اجازت ملی تو ٹھیک، نہیں تو واپس آ جانا۔ اور پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، اگر آنا چاہے تو لے آنا، نہیں تو واپس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور عرض کیا، اے جبرائیل کیا کہتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسے نہیں آؤں گا، بلکہ پہلے اپنی امت کا کام کروں گا۔ جاؤ، میرے خدا سے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، پھر میں بتاؤں گا مجھے آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ ملک الموت وہیں کھڑے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور جواب لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے فرمایا الا ان قرۃ عینی، کہ میرے رب کی قسم اگر یہ مسئلہ اس وقت حل نہ ہوتا تو آج زنا کے اڈے چلانے والے خنزیر بن چکے ہوتے اور سود کھانے والے بندر بن چکے ہوتے، اور امت کی وہ حالت ہوتی جو پچھلی امت کے بنیاد پر ہوا کرتی تھی، جس کا تذکرہ خود رب کائنات کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا الْأَرْضَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ کہ ہم نے بعضوں کو زمین میں دھنسایا، ہم نے بعضوں پر پتھروں کی بارش فرمائی، ہم نے بعضوں کو پانی میں ڈبا کر ہلاک کر دیا، ہم نے بعضوں کو ہواؤں کے ذریعے پٹک پٹک کے مارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام عذابات سے سرکار کے صدقے اور ختم نبوت کے توفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کی۔ دعائیں دے اس کملی والی کو جو خود اپنے اولاد کے لیے نہ روئے مگر ہمارے اور آپ کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منوایا۔ دوستو، جب آپ نے کہا اسرائیل علیہ السلام سے کہ اپنا کام کرو میرا رخ نکالو، تو جبرائیل علیہ السلام کی آہ نکل گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے واقعی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آج بھی میرا دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں لوٹ کر کبھی نہ آؤں گا۔ اور وہیں روحی کانواری سلسلہ آج کے بعد ختم ہو گیا۔ جب ملک الموت نے آپ کی روح نکالنا شروع کری تو آپ نے فرمایا اے اسرائیل بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے نبی جی، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سیدنا المرسلین ہیں، آپ ہی کے توفیل اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان، ساتوں زمین، سورج، چاند، ستارے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، آپ کی روح کو بہت آسانی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے اسرائیل یہ بتاؤ میرے بعد محمد کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا جو گنہگار ہوں گے ان کی روح بہت سخت نکالتا ہوں، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکالتا ہوں۔ قربان جائے اس نبی امی پر، قربان جائے اس نبی امی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے اسرائیل سن لو، میری امت کو سکرات کے حالت میں جو تکلیف آتی ہے وہ ساری تکلیفات محمد رسول اللہ پر ختم کر دو، میری امت کو تم تکلیف نہ دینا۔ دوستو، اسرائیل سب کو رلانے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لے کر جا رہے تھے تو زار و خطر روتے ہوئے آسمانوں میں لے جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئی اور وہ رونے لگی۔ جب گھر میں سرکار کی جدائی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تو یتیم روئے، بے بس روئے، بے کس روئے کہ نبی کا پردے فرمانے کے بعد ہم دنیا میں جی کر کیا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے خبردار میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا وسیدہ، پھر کہا وسخیہ، پھر رونے لگے، پھر کہا وخلیلہ وانبیہا، ہاں میرا خلیل مجھ سے جدا ہو گیا، ہاں میرا نبی مجھ سے جدا ہو گیا، ہاں میرا دل کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا، ہاں میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، اور آپ ممبر پہ تشریف لے کر عرض کیا فَمَنْ كَانَ مُحَمَّدًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ حَيٌّ لَا يَزَالُ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اے ان کے پروانوں، ان پر موت آنا تھا، وہ آ گئی، زندہ ہے مگر اللہ تعالی موت سے پاک ہے۔ جب آپ نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر سے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے اور وہیں گر گئی۔
اسی پریشانی میں ظہر کے نماز کا وقت ہو گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے، جب ان کی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچی تو ان کی آواز بند ہو گئی۔ ہزاروں خطاط اذان پوری کر کر نیچے اترے اور فرمایا کہ اے مدینے والو سن لو، آج کے بعد بلال اذان نہیں دے گا۔ دوستو آخری بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کون رہے گا دنیا میں جب رسول خدا ہی نہ رہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو موت سے پہلے سچی اور پکی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا